اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کہ یا رسول اللہ بس آپ کا پڑوس مل جائے، آپ سے محبت ہو جائے، آپ مجھے اپنا کہہ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مزنی رضی اللہ عنہ چھوٹا بچہ ہے، مدینہ طیبہ سے کچھ دوری پر رہتا ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہاں حضور آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بتلاتے ہیں، یہ بچہ خود بخود چلا جاتا ہے۔ آج بڑوں کے اندر یہ شوق نہیں، جو بچوں کے اندر وہ تربیت تھی، وہ محبت تھی قرآن سے، وہ محبت تھی دین سے۔ حضرت عبداللہ ابن مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد میں پورا گھر کفار ہے، کافر ہیں، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے نہیں، بیٹھتے بیٹھتے حضور سے کہہ بیٹھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ چند دن کے بعد آنا جانا لگا رہا۔ ایک دن چچا کہنے لگا کہ عبداللہ کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، مسجد نبوی میں۔ تو چچا کہنے لگا کہ کس سے اجازت لے کر جاتا ہے؟ کہنے لگا جو ان سے محبت کرتا ہے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ان سے محبت کرتا ہے اسے پھر ان کے دربار میں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہتا ہے چچا کہتا ہے اب ایک کام کر، یہ جو تیرے تن پہ کپڑے ہیں نا یہ میری کمائی کے ہیں، یہ میں نے تجھے کما کر پہنا ہے، ان کو اتار دے، ان کو اتار دے۔ اللہ کی قسم کیسے عاشق تھے کہ ایک بار کہا، کس نے کہا؟ کافر نے کہا، مشرک نے کہا کہ کپڑے اتار دے، ننگا ہو گیا، کپڑے اتار دیے کہ لے، لیکن ان کی مجلس نہیں چھوڑوں گا، ننگا ہونا پسند کروں گا، تیرے کپڑے تجھے مبارک۔ ننگا تو ہو گیا، اب گھر جاتا ہے، کہتا ہے کہ امی میری ماں تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے دودھ پلایا، جس وقت میں پیدا ہوا تھا میرا جسم ننگا تھا، آج میرے چچا نے میرا جسم پھر ننگا کر دیا۔ جیسے تو نے میرا جسم اس وقت ڈھکا تھا جب مجھے میرے اندر نہ شرم تھی، نہ غیرت تھی، نہ حیا تھی، نہ مجھے کچھ پتا تھا ننگا پن کس کو کہتے ہیں، لیکن آج تو میرے اندر کچھ شعور آ گیا، آج تو مجھے سمجھ آ گئی۔ امی ایک کام کر، اگر ہو سکے کوئی پھٹا پرانا کپڑا دے دے جس سے میں اپنا بدن چھپا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ ماں نے کہا اچھا۔ ماں نے بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اپنی چادر اتاری، دو ٹکڑے کر دیا، دو ٹکڑے کر دیے، کہنے لگی کہ بیٹا ایک ٹکڑا تیرے حوالے اور ایک ٹکڑا اپنے جسم کے اوپر اوڑھ لیا کہ ایک ٹکڑا مجھے چھوڑ کر چلا جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بچہ حاضر ہوتا ہے۔ حضور نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مزنی چھوٹا بچہ ہے، ایک چادر لپیٹے ہوا آ رہا ہے دربار رسالت میں۔ حضور نے کہا کہ یہ حالت کیسے بنی؟ کہنے لگا حضور عشق ایسا ہے کہ چھپائے سے چھپتا نہیں، محبت اتنی ہو گئی ہے کہ لاکھ دنیا کوشش کرے، جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ کی مجلس نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کی مجلس میں آنا، ساری دنیا کی مجلس چھوڑنا پسند کر سکتا ہوں لیکن اس مجلس میں آنا میں بابرکت سمجھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنی وہ چادر اتاری کندھے سے اور کہا عبداللہ لے اس چادر کو اوڑھ لے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ حضور کی چادر کی ویلیو کیا ہے، کیونکہ وہ تعلیمات اس کے سینے میں بس چکی تھی۔ اسے بھی پتا تھا کہ یا ایھا المدثر کہہ کر جس چادر کو اللہ نے پکارا ہے، اس چادر کی ویلیو ساتوں آسمان پر کتنی ہے۔ حضور نے چادر پھینکی، منع کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ یہ چادر میں تجھے دے رہا ہوں، اسے تو قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ نے چادر لی، اپنے جسم پر اوڑھ لی۔ اللہ کے رسول نے بوسہ دیا،
سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی کہ اللہ تجھے خوب لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تجھ سے دین کی خدمت لے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور کی وفات ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ بعضوں کی عمر کم ہوتی ہے لیکن اللہ کام بہت بڑے بڑے لے لیتے ہیں۔ تو جب وفات کا وقت آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ کو قبر میں کون اتارے گا؟ اس کا تو کوئی اپنا ہے نہیں۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مرتا تھا اس کے اپنے رشتہ دار چاہنے والے قبر میں اترا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کا تو کوئی چاہنے والا نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، قبر میں ہم اتر جاتے ہیں، یہ شرف ہمیں بھی مل جائے گا کہ جس کو اتنی سے کم عمری میں اسلام میں اتنی تقویت حاصل ہوئی ہے، اور اس کو جب ہم قبر میں اتاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اتنا کہہ ہی رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود کود پڑے، خود اتر گئے۔ حضرت عمر، ابو بکر دیکھتے رہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ہم سے سبقت حاصل کر لی، یہ کام تو ہم کر لیتے، مٹی میں تو ہم بھٹ جاتے، مٹی ہمارے کپڑوں پہ لگ جاتی، یا رسول اللہ آپ کیوں گھسے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ اس کا مقام اللہ کے یہاں کتنا اونچا ہے، تمہیں نہیں پتہ اس کا مقام اللہ کے یہاں کتنا اونچا ہے۔ آج میں اسے دفن کر رہا ہوں اور یہاں چاروں طرف 70,000 ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔